یہ کہانی ہے ان 3 ظالم ڈاکٹروں کی جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا کیا کہ انہیں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت زیادہ عبرت حاصل ہوگی، اس لیے اس کہانی کو مکمل سنیے گا۔ ایک بچی جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ جب اس بچی کے والدین کو یہ خبر ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا فوراً آپریٹ کیا جائے گا، آپ جلدی سے پیسوں کا بندوبست کریں۔ والدین مالی اعتبار سے بھی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے تو انہوں نے بینک سے لون لیا، بینک سے قرض لے کر انہوں نے بچی کا آپریٹ کروایا۔ بچی کا جب آپریٹ شروع کیا گیا تو ڈاکٹروں نے بچی کا اچھے سے آپریٹ کیا اور آپریشن جو ہے وہ سکسیسفل رہا۔ بچی چند دنوں میں صحت یاب ہو گئی تو والدین بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن چند ماہ بعد اس بچی کو مسلسل قے آنا شروع ہو گئی، الٹی آنا شروع ہو گئی۔ جب دوبارہ اس کا معائنہ کرایا گیا تو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بچی حاملہ ہے، اس کو حمل ہو چکا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد والدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ بچی سے پوچھا گیا کہ تمہارا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو وہ بتا دو، لیکن بچی نے قسم کھائی کہ میرا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد آخر والدین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو کچھ بھی کیا دھرا ہے یہ ان 3 ڈاکٹروں کا ہے جنہوں نے ہماری بچی کا آپریشن کیا ہے۔ والدین نے ان 3 ڈاکٹروں کے خلاف FIR درج کروائی اور عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت نے جب ان 3 ڈاکٹروں کو بلایا، بہت زیادہ ناراض ہوئے ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا ایک مقدس پیشہ ہے، ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ جب ڈاکٹروں کو بلایا گیا تو ڈاکٹروں نے وہ ویڈیو جو آپریشن کے دوران ریکارڈ کروایا تھا بطور ثبوت، وہ ویڈیو بھی پیش کیا اور عملے کو بھی ساتھ لے گئے کہ ان سے ہماری گواہی لے لیں۔ عملے نے بھی گواہی دی کہ ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں۔ بہرحال عدالت نے ان 3 ڈاکٹروں کو باعزت بری کر دیا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور باقاعدہ عدالت نے جو ہے ان بچی کے والدین پر 50,000 جرمانہ بھی عائد کیا، ان سے 50,000 جرمانہ بھی لیا کہ آپ نے جھوٹا کیس ان پر جو ہے وہ دائر کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جب کیس ہار گئے والدین تو بچی یہ صدمہ جو ہے برداشت نہ کر سکی، کیونکہ اسے تانے ملنے لگے محلے داروں سے، تو اس نے اپنی نس کاٹ کر خودکشی کر لی، جو کہ ایک بہت ہی غلط قدم اس نے اٹھایا تھا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ بہرحال بچی کے جو والدین تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگے کہ کوئی محلے دار وہاں پر ان کا جینا حرام کر رکھا تھا انہوں نے کہ تم کوئی اچھے نہیں ہو، تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے، بہرحال تمہاری عزت اور تمہارا کردار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال بچی کے والدین بھی وہاں سے پریشان ہو کر انہوں نے بھی محلہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب وہ جو ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ مقافات عمل شروع ہوا اس طرح کہ وہ جو 3 سرجن تھے ان تینوں میں سے ایک سرجن کی بیوی جو ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر سے قیمتی سامان، قیمتی زیور بھی لے گئی۔ جب ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور پتہ چلا کہ انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا اور آج تک وہ بیڈ پر ہیں، معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا جو سرجن تھا اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کار ایکسیڈنٹ میں اس کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ ٹانگیں اس کی کاٹنی پڑی اور اس کی جاب بھی چلی گئی۔ تیسرا جو ڈاکٹر تھا، جو بڑا ڈاکٹر تھا، جو بڑا سرجن تھا، عمر میں بڑا ہے، اور بتایا گیا کہ اس کی جو بیٹی تھی وہ اچانک سے لاپتہ ہو گئی اور جب معلوم کروایا گیا تو پتہ نہیں چلا۔ 1 ہفتے کے بعد اس بچی کو بے ہوش اپنے دروازے پر اس ڈاکٹر نے پایا۔ جب اس بچی کو بے ہوشی کی حالت میں اپنے دروازے پر پایا تو تحقیق کروائی گئی تو پتہ چلا کہ اس بچی کے کچھ یونیورسٹی کے جو دوست تھے وہ اسے بہلا پھسلا کر ہوٹل لے گئے اور انہوں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور بے ہوش کر کے یہاں پر پھینک گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اب اس کہانی سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اگر تمہارے پاس پاور ہے تو تم اپنی پاور دنیا کی عدالت میں تو دکھا کر اپنی عزت جو ہے وہ بچا لو گے اور وہاں سے باعزت بری ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی جو عدالت ہے، جو بڑا عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے،
اس کی عدالت سے تم کس طرح بری ہو سکتے ہو اگر تم کس کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ بہرحال اس کہانی سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے ساتھ اللہ رب العالمین کبھی نہیں ہوتا، اور ظالم اپنا جو ہے وہ انجام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔